غزہ میں 7 اکتوبر 2023 کے بعد جنگ اب صرف بندوقوں سے نہیں لڑی جا رہی بلکہ یہ کیمروں کی جنگ بن چکی ہے۔ غزہ کے تباہ حال ہسپتال، بھوکے بلکتے بچے، اجتماعی قبریں اور اپنے پیارے بچوں کو ملبے میں ڈھونڈتے والد، یہ ساری تصویریں اور مناظر ہر میزائل سے زیادہ گہرے زخم دے رہے ہیں۔ یہ مناظر نہ تو ایڈٹ کیے جا سکے نہ چھپائے جا سکے، یہ سچ ہیں جنہیں اب کوئی سرکاری بیان یا پریس کانفرنس چھپا نہیں سکتی، اور پہلی بار اسرائیل انہیں مٹا نہیں پا رہا۔ جب اسرائیلی فوج نے امدادی سامان لینے والوں پر گولیاں برسائیں، جب لاشیں بکھر گئیں اور کیمروں نے لرزتے ہاتھوں سے یہ سب ریکارڈ کیا، تو اسرائیلی صحافی گیڈیون لیوی جیسے لوگ بھی بول اٹھے، کیا اسرائیل واقعی غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے؟ ان تصاویر کو دیکھ کر کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ یہی نہیں، اسرائیل کے سخت حمایتی اور نیو یارک ٹائمز کے کالم نگار تھامس فریڈمین نے بھی امریکی صدر کو خبردار کیا کہ یہ اسرائیلی حکومت ہماری اتحادی نہیں، یہ امریکی مفادات کے خلاف کام کر رہی ہے۔ وہ وقت چلا گیا جب اسرائیل کی کہانی صرف مغربی میڈیا سناتا تھا اور مغرب کا احساس جرم اسے تحفظ دیتا تھا۔ آج یہ کہانی غزہ کے شہری خود سنا رہے ہیں، ٹک ٹاک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ پر۔ پرانے لوگ شاید نظریں چرا لیں، مگر نوجوان ہر لمحہ، ہر چیخ، ہر پکار، ہر تباہی کو اپنی سکرین پر بیان کر رہے ہیں۔ یہی وہ نیا محاذ ہے جہاں اسرائیل صرف اپنے ہمسایوں سے نہیں بلکہ تصویروں سے جنگ لڑ رہا ہے۔ اب خود اسرائیلی عوام بھی بے چین ہیں، جو کل تک خود کو مظلوم سمجھتے تھے، آج جب وہ اپنے فوجیوں کی تباہی پھیلانے کی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ان کے ضمیر کو بھی جھٹکا لگتا ہے۔ آئینہ دکھانے والا کیمرہ اب انہیں شرمندہ کر رہا ہے۔ دنیا بھر میں یہ سچائیاں عام ہو رہی ہیں، سرکاری بیانات بے اثر ہو چکے ہیں کیونکہ لوگ ویڈیوز اور تصویریں دیکھ رہے ہیں اور اپنے سیاستدانوں سے سوال کر رہے ہیں۔ یورپ اور امریکہ کے ایوانوں میں اب بات ہو رہی ہے کہ اسرائیل کو ہتھیار کیوں دیے جائیں جب بھوکے بچے اور بکھری لاشوں کی تصویریں ہمارے موبائل میں موجود ہیں۔ یہ جنگ اب صرف غزہ میں نہیں، یہ ہر پارلیمنٹ، ہر یونیورسٹی، ہر سوشل میڈیا پر لڑی جا رہی ہے، اور اسرائیل ہار رہا ہے کیونکہ اب وہ جنگ نہیں سمجھا سکتا، صرف رد عمل دے سکتا ہے، اور وہ بھی اکثر دیر سے اور ناکام انداز میں۔ اسرائیلی فوجی ویڈیوز بنانے سے روک رہے ہیں کیونکہ یہ ویڈیوز اب ثبوت بن رہی ہیں اور مقدمات کا حصہ بن رہی ہیں۔ کئی اسرائیلی شہری بیرون ملک فرار ہونے پر مجبور ہو چکے ہیں کیونکہ ان کے خلاف جنگی جرائم کی درخواستیں دائر ہو چکی ہیں۔ آج قبضہ صرف نظر آنے والی حقیقت نہیں، یہ قابل سزا جرم بنتا جا رہا ہے۔ جنگ وہ تھی جسے اسرائیل کبھی اپنے الفاظ میں جیتا تھا، اب وہ جنگ ہے جسے صرف تصاویر ہارنے پر مجبور کر رہی ہیں۔ کیمرہ وہ دکھا رہا ہے جو میزائل چھپاتا ہے، سوشل میڈیا وہ سچ پھیلا رہا ہے جو حکومتی ترجمان دبانا چاہتے ہیں۔ یہ تصویریں ہماری آنکھوں میں محفوظ ہو رہی ہیں اور ہمارے ضمیر میں نقش ہو رہی ہیں۔ یہ صرف مناظر نہیں، یہ مطالبہ ہے انصاف کا، انسانیت کا، سچائی کا۔ جیسے ویتنام کی جنگ میں ایک بچی کی تصویر نے پوری دنیا کو جھنجھوڑا تھا، آج غزہ کے بچے ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں۔ تصویریں خاموش ہوتی ہیں مگر ان کی آواز ہر بم سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔